آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کسی انسان کی زندگی میں رہنمائی کا کوئی کردار موجود ہے، جو لوگ ان سے کوئی رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں یا خاص عادات کو اپنی زندگی میں منسوب کر لیتے ہیں یا ان کو لکی نمبر سمجھتے ہیں؟ تو نمبر کا لکی ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ آدم علیہ السلام کے ہاں جب بہت فریکوینٹ اولاد ہوتی تھی، یہ اب میں آپ کو اس نقطہ نظر کے مطابق بتا رہا ہوں جو علم الاعداد، چاہے وہ رمل ہو، نیومرولوجی ہو، علم الاعداد ہو، جفر ہو، یہ جتنی سائنسز جتنی میتھمیٹکس جس میں ہندسوں کا ایک عمل دخل ہوتا ہے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے یہاں فریکوینٹلی اولاد ہوتی تھی تو انہوں نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ کون سے بچے جو ہیں وہ سبلنگز ہیں ہوں گے اور کون سے بچے جو ہیں وہ ان کے آپس میں نکاح ہوں گے. اچھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور انہوں نے ریت میں ان کو ایک الگورتھم ڈرا کر کے دیا تھا، میتھمیٹیکل ایک ایکویژن ڈرا کر کے دی تھی کہ آپ یہ اس الگورتھم کے مطابق اولاد کے سیکوینسز کو، سبلنگز بہن بھائی اور کون سے آگے اولاد جو ہے ان کی آپس میں نکاح کروائیں گے. اب وہ جو علم تھا بقول ان علوم کے کابرین کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو رمل کہتے ہیں، اور وہ رمل پھر آگے چل کے کب نیومرل ہوا اور کب نیومرل سے نیومرولوجی ہوا اور پھر اس طرح کی بہت سی سائنسز میں ڈیوائیڈ ہوا. تو یہ اتنا پرانا اس کی ہسٹری بتاتے ہیں. اچھا، ویسے اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر ہو جائے، جب آپ نے یہ کہا ابھی کہ کون سے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ سبلنگز ہوں گے اور کن کے لیے جو ہے وہ نکاح جائز ہوگا، تو وہ اس ترتیب کو دیکھتے تھے کہ پہلے پیدا ہونے والے 2 بچے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ سبلنگز ہو سکتے ہیں، پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ جو ہوگا ان کا نکاح ہو سکتا ہے، پھر 5ویں چھٹے پہ ایسے چل کے ایسے کچھ. جی یہ کوئی ایسا ہی الگو تھا جو آف کورس کسی کو پتہ تو نہیں، اتنا پرانی بات ہے، لیکن کوئی الگورتھم تھا جس کے مطابق انہوں نے ان کی برتھ کی ٹائمنگ اور ڈیز اور ڈیٹس اور ان سب چیزوں کے مطابق بقول ان کے وہ فارمولا سیٹ کیا تھا. صحیح. اب یہ کہاں تک درست بات ہے، یہ اس پہ آف کورس بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ ہسٹری ہے جو میرے مطالعے سے گزری ہے ان علوم کی. صحیح. اچھا، میں اس کو کسی حد تک اس لیے مان سکتا ہوں کیونکہ جو میتھمیٹکس ہے، میرے اندازے میں تمام علوم کی بیسس ہی میتھمیٹکس ہے، تمام تر علوم کی بیسس میتھمیٹکس ہے. صحیح. مطلب کیا ہے اس کا کہ جب ہم ٹائم کی گھڑیوں کی، ساتھ کی لمحوں کی قید میں آ جاتے ہیں، ایک تو ایک ایسا عالم ہے جو اس وقت کی قید سے آزاد ہے. وہ عالم وہ ہے جو جب ہم روشنی ہیں، جب ہم ارواح ہیں، روح ہیں، اور یہ تو اب سائنس بھی مانتی ہے کہ لائٹ وہ چیز ہے جس کے اوپر وقت کا عمل دخل نہیں ہے. لائٹ کو آبزرو کرنے والا جو ہے یا لائٹ سے بینیفٹ لینے والا جو ہے وہ وقت کی قید میں ہے. صحیح. ہر وہ چیز جو روشنی سے استفادہ کرتی ہے وہ وقت کی عمل دخل میں ہے. روشنی اٹ سیلف کے اوپر وقت کی کوئی قید نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اتنی رفتار سے ایگزسٹ کرتی ہے اپنے ہی اندر، یہ نہیں کہ وہ کہیں ٹریول کر رہی ہے. اس کا اپنا ایک اسٹرکچر ایسا ہے روشنی کا کہ وقت اس کا غلام ہے، یعنی وقت اس کے سامنے ماتحت ہے، وقت اس کے اشارے پر چلے گا. جیسے روشنی چاہے گی، جس وقت چاہے گی، وقت کی کون سی ساعت کو وہ کیسے منور کرے، یہ اس کی مرضی ہے. اور یہ مزے کی بات یہ میں سائنٹیفک گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. روشنی اپنی مرضی کی حامل ہے، روشنی چوز کرتی ہے، روشنی سوچتی ہے. یہ روشنی جو اس بلب سے آ رہی ہے یہ بھی
اپنا ایک انٹلیکٹ رکھتی ہے، یہ سائنس پروو کر چکی ہے۔ اچھا، اب روشنی نے جب وقت کو اپنے ارد گرد پایا ہے تو اس نے وقت کو ایک خاص میتھمیٹکس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ روشنی، اب سورج کی روشنی جو ہے ان تمام سیاروں کو اور جو بھی ایگزسٹنس ہے اس کے ارد گرد، اس کے ساتھ باقاعدہ ایک برتاؤ رکھتی ہے، ایک رویہ، ایک بیہیویئر رکھتی ہے، اور اس بیہیویئر میں اس کو یہ تک پتہ ہے کہ میں نے پلانٹس میں کب کب کتنی اپنی پریزنس دینی ہے تو اس کا فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوگا، اور کون سے پلانٹ میں کس حد تک ہوگا، اور میں نے اپنے بینگ لائٹ، میں نے اپنے کون سے رنگوں کو پلانٹس میں کس طرح سے اجاگر کرنا ہے کہ وہ پیلے رنگ کا پھول ہوگا یا وہ پرپل ہوگا یا وہ لال ہوگا، یا جیسے یہ بھی روشنی کا فیصلہ ہے۔ صحیح۔ اب یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس کے اوپر، حساب کے اوپر چلتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالقسط وہ سٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر تم نے، جس سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وزن کا، ویٹ کا، بیلنس کا، میزان کا کانسیپٹ ہی بالقسط پہ رکھنا ہے، یعنی حساب کتاب میں آپ ایک ڈیسیمل فریکشن کا بھی بھول چوک نہیں کر سکتے۔ اب یہ میں آپ کو کیوں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ساری بات، کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے نا وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسٹرالوجی اور پامسٹری ٹائپ چیز ہے۔ نیومرولوجی از ناٹ این آکلٹ سائنس۔ اچھا، نیومرولوجی از اسٹرکٹلی ہارڈ کور گاڈ سینٹ ریلیجس سائنس۔ اٹس جسٹ اٹس انٹرپریٹیشن چینجز۔ لوگوں نے اس کو اپنے اپنے شعور کے مطابق ایسے رنگوں میں ڈھالا کہ جس میں اس کی جھلک کسی آکلٹ سائنس کی آئی، ان کے بیان کی وجہ سے، یا ان کے ایکسپلین کرنے کے اپنے ذاتی رجحان کی وجہ سے انہوں نے اس کو رخ ایسا دے دیا کہ پڑھنے والا اس کو ایک خاص کیٹیگری میں کلاسیفائی کرنا شروع کر دیا اس نے کہ بھئی یہ تو وہی باتیں ہیں جیسے پامسٹری ہے، جیسے ایسٹرالوجی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔